بادشاہ سلامت آج اچھے موڈ میں تھے۔ انہوں نے نوجوان وزیر کو بلایا اور پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ وزیر نے شرما کر منہ نیچے کر لیا۔ بادشاہ ہنسا اور بولا، تم پریشان مت ہو، بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ۔ وزیر جھک کر عاجزی سے بولا، حضور، آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں۔ میں جب بھی اس سلطنت کو دیکھتا ہوں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ میرا ہوتا تو میں اس دنیا کا خوش نصیب انسان ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، اگر میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں؟ وزیر نے گھبرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور عاجزی سے بولا، بادشاہ سلامت، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے فوراً لکھاری کو بلایا اور اسے 2 احکامات لکھنے کا حکم دیا۔ پہلے حکم کے ذریعے اپنی آدھی سلطنت نوجوان وزیر کے حوالے کر دی اور دوسرے فرمان میں وزیر کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر دونوں احکامات پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے احکامات پر مہر لگائی اور وزیر سے کہا، تمہارے پاس صرف 30 دن ہیں۔ تم نے ان 30 دنوں میں صرف 3 سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہیں۔ اگر تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی اور میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا، لیکن اگر تم ناکام ہوئے تو پہلا حکم خارج ہو جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا۔ وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ بادشاہ نے اس کے بعد فرمایا کہ میرے 3 سوال لکھ لو۔ وزیر نے لکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ بادشاہ نے آواز بلند کر کے فرمایا، تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے۔ وزیر نے دونوں پروانے اٹھائے اور دربار سے دوڑ لگا دی۔ وزیر نے ملک کے مفکر، ادیب اور دانشور لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے سوالات رکھ دیے۔ تمام مفکر اور ادیب ساری رات بحث کرتے رہے، لیکن پہلے ہی سوال کا جواب تلاش نہ کر سکے۔ وزیر نے دوسرے دن ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن نتیجہ وہی نکلا، اور وہ ہر روز دانشوروں کی تعداد بڑھاتا رہا، مگر اس کو سوالوں کے جواب نہ مل سکے، اور وزیر مایوس ہو کر دارالحکومت سے چلا گیا۔ وہ سوال لے کر پورے ملک پھرا، لیکن سوالوں کے جواب نہ مل سکے۔ وہ مارا مارا پھرتا رہا اور گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا۔ اس کا شاہی لباس پھٹ گیا، جوتے ٹوٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے، یہاں تک کہ شرط کا آخری دن آ گیا۔ معزز ناظرین، اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا۔ وزیر کو یقین تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکز میں لٹکا دیا جائے گا۔ وہ مایوسی کی حالت میں دارالحکومت کی کچی آبادی میں پہنچ گیا۔ آبادی کے ایک طرف فقیر کی ایک جھونپڑی تھی۔ وزیر گرتا پڑتا اس جھونپڑی میں جا پہنچا، جہاں فقیر ایک سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا، ساتھ ہی دودھ کا ایک پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتا دودھ پی رہا تھا۔ فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی اور کہا، جناب، آپ ٹھیک جگہ پر آئے ہیں، آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں۔ وزیر نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے؟ فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے رکھے اور مسکرایا، اپنا بستر اٹھایا اور وزیر سے کہا، یہ دیکھیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ وزیر نے جھک کر دیکھا، بستر کے نیچے شاہی خلعت بچھی ہوئی تھی اور وہ لباس تھا جو بادشاہ اپنے قریب ترین لوگوں کو پیش کرتا تھا۔ فقیر نے کہا، جناب عالی، میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا۔ میں نے بھی بادشاہ سے آپ کی طرح شرط لگانے کی غلطی کی تھی، نتیجہ آپ خود دیکھ لیجئے۔ فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی اٹھائی اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا۔ وزیر نے دکھی ہو کر پوچھا، آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے؟ فقیر نے کہا، میرا معاملہ آپ سے بہت مختلف تھا، میں نے جواب تلاش کر کے بادشاہ کو بتا دیے تھے۔ مجھے آدھی سلطنت مل چکی تھی، لیکن میں سلطنت چھوڑ کر اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا، اور آج میں اور میرا کتا مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ معزز ناظرین، یہ سن کر وزیر کی حیرت اور بڑھ گئی، لیکن یہ وقت سابق وزیر کی حماقت معلوم کرنے کا وقت نہیں، بلکہ جواب تلاش کرنے کا وقت۔ چنانچہ وزیر نے فریادی بن کر فقیر سے پوچھا، کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب بتا سکتے ہیں؟ فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر کہا کہ میں پہلے 2 سوالوں کا جواب مفت دوں گا، مگر تیسرے سوال کے لیے تمہیں قیمت ادا کرنا ہوگی۔ وزیر کے پاس شرط ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہ تھا۔ فقیر بولا، پہلے سوال کا جواب ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس سچائی سے بچ نہیں سکتا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی کو ہمیشہ کی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے۔
فقیر کے دونوں جواب سن کر وزیر بہت خوش ہوا اور تیسرے جواب کی شرط پوچھی۔ فقیر نے ہنس کر کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور وزیر کو دیا اور کہا، میں تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پی لیتے۔ وزیر پریشان ہو گیا اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا۔ وہ کسی بھی قیمت پر کتے کا جھوٹا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا۔ فقیر نے وزیر سے کہا، اب تمہارے پاس دو ہی رستے ہیں، تم یہ دودھ پینے سے انکار کر دو اور شاہی جلاد تمہارا سر قلم کر دے گا، یا پھر تم یہ دودھ پی لو اور تمہاری جان بچ جائے گی اور آدھی سلطنت بھی تمہیں مل جائے گی، فیصلہ تم نے ہی کرنا ہے۔ وزیر اس معاملے میں پھنس گیا، ایک طرف زندگی اور آدھی سلطنت تھی اور ایک طرف کتے کا جھوٹا دودھ۔ وزیر سوچتا رہا یہاں تک کہ زندگی اور آدھی سلطنت جیت گیا اور عزت نفس ہار گیا۔ وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا۔ فقیر ہنسا اور کہا، انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے، یہ اسے کتے کا جھوٹا دودھ پینے پر بھی مجبور کر دیتی ہے، اور یہ وہ سچ ہے جس نے سلطنت کا پروانہ پھاڑ کر اس کٹیا میں آنے پر مجبور کیا۔ میں جان گیا تھا کہ میں جوں زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، موت کی سچائی کو فراموش کرتا جاؤں گا، اور میں موت کو جتنا فراموش کرتا جاؤں گا اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھنستا رہوں گا، اور مجھے اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیظ دودھ بھی پینا پڑے گا۔ لہٰذا میرا مشورہ ہے کہ تم زندگی کے ان تین حقیقتوں کو جان لو، تمہاری زندگی اچھی گزرے گی۔ وزیر شرمندگی اور خود ترسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا، اور جوں محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساس سے شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا، اس کے اندر ذلت کا احساس بڑھ رہا تھا۔ وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس کے سینے پر تکلیف اٹھی اور گھوڑے سے گرا، ہچکی لی اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی، تو سب کچھ ادھر ہی رہ گیا۔ معزز ناظرین، ہمارا مقصد آپ کو زندگی کی اہم سچائی یاد دلانا تھی جو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم اپنی موت کو بھول کر نفس کی غلامی میں وہ تمام کام کر رہے ہیں جو ہماری اخلاقیات سے مختلف ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔